سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں میں سے وہ لوگ ہیں وہ بھی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے بھلائی کا کام ہے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی بات کو مانتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو بدعقیدگی یعنی ایمان نہیں رکھنا اور بڑ زبانی غلیظ زبان چلانا اس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان سب کیسے دردناک عذاب رکھے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی رہو، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے انہیں راضی کیا جائے، اور یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھتے، اور دونوں کی رضا ایک ہی ہے، مطلب اللہ کی رضا اور آقا کی رضا ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یعنی ان کے اگینسٹ جاتا ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے، فکسڈ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ زبردست بے عزتی ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسی آیت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ فرما دیجئے کہ تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جسے تم ڈرتے ہو۔ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی آیت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ منافقین کے جو اندر جو باطنی جو خیالات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے مسلمانوں پر، بلکہ مشرکین کے جو منافقین کے جو باطنی وہ ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، بلکہ اس بات سے ڈرتے رہتے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ بات کو ظاہر فرمانے والے ہیں جس سے وہ لوگ چھپاتے اور ڈرتے، اس کے ظاہر ہونے سے ڈرتے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر میں بات کرتے ہیں، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب تم معافی مت چاہو، بے شک تم اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دے تو دوسری گروہ کو عذاب ہرگز دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں منافق مرد منافق عورت ایک دوسرے کی مٹیریل ہے، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا ہے، بے شک منافقین نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں کافروں سے دوزخ کے عذاب کا وعدہ رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے منافقوں ان لوگوں کے جیسے ہیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نافرمان، اللہ کو جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ تم سے بہت پاورفل تھے اور تم سے زیادہ پیسے والے تھے اور تم سے زیادہ اولاد تھی، بس وہ دنیا کا فائدہ اٹھا چکے، اب تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا لو جیسا تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، تو تم بھی مزہ اٹھا لو دنیا کے مال کا، جیسا وہ لوگ گندگی میں داخل ہو گئے تھے تم بھی ویسا ہی کرو، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی جو نافرمان تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو وہ لوگ وہ لوگ بہت پاورفل تھے، وہ لوگ کے پاس بہت پیسہ تھا، اولاد تھے بہت سارے ان لوگ کے پاس، تو دنیا کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا خوب فائدہ دیے، پھر اس کے بعد آخرت میں ان کا حصہ نہ تھا اور خسارے میں رہیں گے وہ ایسے لوگ۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے، یعنی قوم ہود، قوم عاد، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور باشندگان مدائن، وہ جگہ جہاں پہلا کا عذاب آیا تھا، اور جو بستیوں کے رہنے والے الٹا دیے گئے تھے، تو کیا یہ لوگ کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی
ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح یعنی کلیئر نشانیاں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے رسول سے نافرمانی کی، اور اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق یعنی اللہ کا انکار سے خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اہل ایمان مرد اور عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتے ہیں، اور انہی لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا، اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے مومن مرد اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھر ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو جنت کے خاص مقام پر ہمیشہ ہرے بھرے باغ ہے، اور اللہ اس بات سے خوش اور راضی ہے، مومنین کے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہے، جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگا۔ یہی زبردست کام ہے جو ان لوگوں کا، جو مومنوں کا ریوارڈ جو رہیں گا وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں دے دیں گے۔ جنت میں ان لوگوں کو اچھے اچھے پیلسز رہیں گے، ان لوگوں کے لیے ادھر نہریں بہتی رہیں گی، ہرے بھرے باغ رہیں گے، بہت سی چیزیں ایسوں کا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ مومنین سے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کریں اور سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ جو منافق اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کلام کفر کہا ہے، اور انہوں نے کئی تکلیف دینے والی باتوں کا وعدہ بھی کیا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکے، اور اللہ کے رسول کے اعمال میں سے کسی چیز کو ناپسند کر سکے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی یعنی رچ کر دیا، سو اگر یہ بھی توبہ کرتے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح انکار کرتے رہے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں بدترین یعنی ورسٹ عذاب دے گا، اور دنیا میں ان کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور منافقوں میں بعض لوگ وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں سے ہمیں اپنے فضل سے دولت دی جائے تو ہم ضرور اس میں سے چیریٹی صدقات یعنی چیریٹی کریں گے، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس اس نے اپنے فضل سے دولت دی تو یہ اس میں بخیل ہو گئے یعنی کنجوس ہو گئے اور اپنا وعدہ توڑ دیے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس اللہ نے ان کے دلوں میں کنجوسی کو ان کے کل کا انجام بنا دیا اس دن تک جب وہ اللہ سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کے راز یعنی سیکریٹس اور ان کے سرگوشی جانتا ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے؟ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ پریزہ یعنی رضا و رغبت یعنی اٹریکٹ خیرات دینے والوں مومنین پر ریاکاری یعنی شو آف کرے اور مجبوری پر الزام لگا رہے ہیں، منافق مومنین پر اور ان نادار یعنی غریب مسلمان پر بھی محنت و مشقت لگاتے ہیں، یہ ان کا جذبہ انفاق یہ فیلنگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی فیلنگ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کی مذاق اڑانے کی بدترین سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان بدبخت گستاخ اور آپ کے شان میں طعنے کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا اور شفیق رہنا آزاد کریم نہ کی وجہ سے ان کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز معاف نہیں کریں گے،
یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ نافرمان قوم کو پسند نہیں فرماتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔